عالمی سیاست کے افق پر ایک ایسا منظرنامہ ابھر رہا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ پاکستان کی غیر معمولی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اسلام آباد اس وقت تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آمد اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف کی کچھ دیر بعد اسلام آباد روانگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پس پردہ کوئی بہت بڑی ڈیل پک رہی ہے، کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران میں با اختیار حلقوں سے براہ راست رابطے کے اعتراف اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے نائب صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ قیادت کو سٹینڈ بائی پر رکھنے کے فیصلے نے اس معاملے کو مزید اہم بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کیا پاکستان کی یہ حیرت انگیز ثالثی برسوں پرانی دشمنی کو ایک تاریخی معاہدے میں بدل پائے گی، اور کیا یہ ڈیل قریب پہنچتے ہی یہ تو اہم ہے، بالکل صوبیہ، اہم ترین سوالات ہیں۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں یقینی طور پر تیز ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد میں موجود ہے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بھی اہم ترین ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عباس اراغچی آج وزیر اعظم سمیت دیگر اعلیٰ قیادت سے بھی ملیں گے۔ امریکہ نے اپنے نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کے پاکستان آنے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے شہر اقتدار میں اس وقت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، جانیں گے سما کے نمائندے ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا، آپ بتائیے اسلام آباد میں کیسی گہما گہمی ہے، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں پھر اسلام آباد پر جم گئی ہیں، اور اسلام آباد ایک دفعہ پھر سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، وہ گزشتہ رات یہاں پہنچے تھے، اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اپنے مختصر ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور پہلے امریکہ کے چونکہ سیکیورٹی اور جو ان کی لاجسٹک ٹیم ہے وہ بھی پہلے سے موجود ہے، تاہم جو ڈیلیگیشن میں لوگ تھے وہ چونکہ ان کو آج 13واں دن ہے وہ واشنگٹن میں ہیں، اور دوبارہ جو اعلان ہوا ہے آج امریکی وفد بھی پہنچے گا اسلام آباد، اور کسی وقت بھی وہ واشنگٹن سے آج روانہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف آج اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں عراقی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ۔ وزیر اعظم کچھ ہی دیر میں لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس کے بعد یہ ملاقات اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ جو ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کے مطابق کچھ اپنی مشاہدات کو شیئر کیا جائے گا، کچھ اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے، اور کچھ نئی باتیں نکات سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت وائٹ ہاؤس اور تہران کے ساتھ پاکستان کا مسلسل جو رابطہ تھا اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ شب جب یہاں پہنچے ایرانی ڈیلیگیشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اس تناسب سے چونکہ اس وقت اعلیٰ وفود موجود ہیں، عراق اور امریکہ کے بھی کچھ ڈیلیگیشن موجود ہیں، تو ریڈ زون اس وقت اسلام آباد کا مکمل طور پہ بند ہے، ایکسٹینڈڈ ایریا بھی، اور کچھ ایسی سیکیورٹی پلان کی گئی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ شہر چلتا رہے، اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ساتھ ساتھ جو ہیں مرکزی شاہراہیں جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کی بہت زیادہ انتظامات ہیں، اور ٹریفک کا معمول کم ہے چونکہ آج ویسے بھی سیچرڈے اور چھٹی ہے، لیکن شہر کے تجارتی مراکز بند ہیں۔ کچھ چھوٹی سی مارکیٹیں ضرور کھلی ہیں تاکہ عام کاروباری زندگی جو ہے وہ چلتا رہے، تاہم جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ اس وقت ان کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ٹریفک اور دوسرا جو نفری ہے تعینات کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں 17,000 کے قریب پولیس اہلکار موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مانیٹرنگ روم ہے وزارت داخلہ میں وہ بھی موجود ہے۔ جہاں تک سفارتی کامیابیوں کی بات ہے تو یقیناً جو امریکی صدر، نائب صدر اور وزیر خارجہ کا سٹینڈ بائی رہنا، دوسری طرف تہران کی وزارت خارجہ کی طرف سے صحیح ٹکا خان ثانی، آپ نے اسلام آباد کی سچویشن سے تو ہمیں اپڈیٹ کیا، وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اسی تمام تر سچویشن پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی منہاس مجید صاحبہ تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی جاوید ملک صاحب، آپ کہے گا کہ اس تمام تر سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ پاکستان میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور امریکی وفد بھی پاکستان آئے گا جس کی تصدیق بھی وائٹ ہاؤس کر چکا ہے، تو اس تمام تر سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ جو اسلام آباد ٹاکس کا پہلا راؤنڈ تھا، اوبیسلی میری نظر میں تو وہ بھی کافی سکسیسفل تھا، اس میں بہت ساری پروگریس ہوئی دونوں اطراف کے درمیان جو ایک گلف آف انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی تھی۔
اس کو پر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل جو ہے وہ ایک میٹنگ میں تو نہیں ہوگا۔ سفارتکاری ایک پروسیس کا نام ہے، اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک ہی ایونٹ میں سب کچھ ہو جائے۔ تو کچھ لوگ تو تھوڑے اوور آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے مجھے، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہے جہاں مجھے موقع ملا کہ دیکھیے ہم اس گفتگو کا سلسلے کو جاری رکھنا ہے، مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے، اور میں آپ کو یہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ گو کہ پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اصل میں جو ہے وہ پس پردہ بہت ڈیٹیلڈ مذاکرات ہوتے رہے، چلتے رہے، وہ پروسیس چلتا رہا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ خود تہران تشریف لے کر گئے۔ ان کا ایک دن کا دورہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ تقریباً 3 دن تک وہاں رہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس مسئلے کے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور آف کورس ایک ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف تہران میں تھے، ان کا رابطہ بدستور جو تھا وہ واشنگٹن سے بھی تھا۔ تو پاکستان کی سفارتی تاریخ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی سنہرا باب ہے، جہاں پاکستان جو کہ انفارچونیٹلی ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے تھے کہ وہ آؤٹ سکرٹس میں رہتا تھا گلوبل ڈپلومسی میں، لیکن ابھی ہم بالکل سینٹر سٹیج پہ ہیں، اور ایک ایسے کام کے لیے جس کے اوپر پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے۔ یعنی پاکستان ایک پیس بلڈر کا کردار ادا کر رہا ہے، جو جس کے ریپرکاشن صرف اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا پہ ہوں گے۔ اب جو ابھی آپ نے اپنے نمائندے سے بات کی، جو سیکنڈ ڈسکشنز ہیں، دیکھیے یہاں پہ ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ایرانین فورن وزٹ ہے، وہ کہا تو جا رہا ہے کہ بائی لیٹرل ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ عمان اور رشیا بھی جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ گو کہ یہ بائی لیٹرل تو ہے، لیکن اس کے اندر موضوع بحث تو ایک ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کوئی ٹریڈ یا کلچرل ٹائز ڈسکس کرنے والے ہیں بائی لیٹرلی، وہ تو یہی بات کریں گے اسی معاملے کے اوپر۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا جو عمان کا دورہ ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ آبنائے ہرمز ایک موضوع بحث رہا ہے، اور جو واٹر ہے، جو پانی ہے، جس کے اوپر وہ ایران کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے اوریجنلی ناکہ بندی کی تھی، اس کا کچھ حصہ تو ایران کے مطلب جورسڈکشن میں آ سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ پانی کا ایسا ہے جس پہ ایران کی کوئی لیگل جورسڈکشن نہیں ہے، وہ عمان کی جورسڈکشن ہے۔ تو بیسیکلی اگر مستقبل میں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جس سے آبنائے ہرمز کو جوائنٹلی کنٹرول کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں عمان کا اس ڈسکشن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عمان کا جو ان کا وزٹ ہے وہ اس لیے شاید اہمیت کا حامل ہوگا، بیکاز آبنائے ہرمز جو اوریجنلی تو جنگ کا کوئی موضوع نہیں تھا، جب جنگ شروع ہوئی تو آبنائے ہرمز کو تو ایشو نہیں تھا، وہ تو اوپن تھی۔ یہ تو بعد میں انہوں نے اس کو ویپنائز کیا یا اس کو بلاک کیا، پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگا دی، تو اوبیسلی یہ ایک سر ورک پہ آ گیا، بالکل درست. مین ایشو بن گیا۔ تو اس کے مستقبل میں اس کو کیسے حل کیا جائے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے جو عمان کا ان کا دورہ ہے وہ اہم ہے۔ جی، دوسرا ان کا دورہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے رشیا کا ہے، جہاں تک رشیا کا بھی انفارمیشن آئی ہے، اہم تو وہ دورہ بھی ہو کافی سکتا اہمیت کا ہے۔ حامل ہے خطے میں۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی سفارتکاری کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم درست یہ بھی بات ہے۔ جانتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف اور جو جیرڈ کشنر ہیں وہ بھی اور آنے والے ہیں جاوید صاحب، اسلام یہ آباد بات میں۔ تو آپ آئی کی تھنک بڑی اہم ہے